اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نعیمان کے سپاہی یعنی شہر پہنچتے ہیں اور حویلی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بے اور ان کے سپاہی پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوتا ہے۔ جب سپاہی گلیوں میں سے گزرتے ہیں تو انہیں دھواں میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ان کے اوپر تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ ایسے میں آئکت اور اس کے دوسرے سپاہی ان کے اوپر گرم تیل انڈیل دیتے ہیں، پھر عثمان پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اورحان اور علاء الدین بھی اپنے تیر منگولوں کے اوپر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام منگول ڈھالوں کی مدد سے اپنے آپ کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دھوئیں میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر عثمان بے دوسرے سپاہیوں کے ساتھ مل کر تیروں کے آگے آگ لگا کر بارود کی ڈرمیوں پر پھینک دیتے ہیں، جس سے وہاں زوردار دھماکے ہوتے ہیں، جس سے نعیمان کے سپاہی گرنے لگتے ہیں اور اسی طرح دیواروں اور چھتوں پر موجود کئی سپاہی ان پر آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور پسپا ہونے لگتے ہیں۔ عثمان بے اور ان کے سپاہی باہر آ جاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر تلواروں سے پرزور حملہ کر دیتے ہیں، جس سے منگول اور کئی سپاہیوں کے درمیان زوردار مقابلہ ہوتا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے منگول سپاہی بالکل بھی سنبھل نہیں پاتے اور جلد ہی جہنم حاصل ہو جاتے ہیں۔ عثمان بے اور ان کے سپاہی بہت بہادری سے لڑتے ہیں اور تمام منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد عثمان بے اپنی تلوار لہراتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، جس پر ان کے تمام سپاہی بھی اللہ اکبر نعرہ لگاتے ہیں۔ ایسے میں بوران عثمان بے کو کہتا ہے حضور، ہم نے ان کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ہزاروں کی تعداد میں منگول ابھی بھی باہر ہمارے منتظر ہیں، جسے دیکھ کر بھائی اندر ڈر جاتا ہے۔ ایسے میں ترگت کہتا ہے کہاں جا رہے ہو بھائی اندر؟ بھائی اندر کہتا ہے مجھے لگا کہ کوئی کافر مجھے روک رہا ہے، خیریت تو ہے ترگت بھائی؟ بھائیوں کا خون بہانے آئے ہیں؟ ترگت کہتا ہے نہیں، بھائیوں کا نہیں بلکہ غداروں کا خون بہانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بھائی اندر کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور پھر ترگت بے کہتا ہے تمہیں اندازہ تھا؟ تمہیں لگا کہ اس غداری کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ یہ سنتے ہی بھائی اندر سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم نے جو کہا میں معاف کر دوں گا۔ جس پر ترگت کہتا ہے یہ چالیں اب کام نہیں آئیں گی، تمہارا راز کھل چکا ہے، تم نعیمان کے ساتھ ملے ہوئے اور یہ سارا جہان جانتا ہے۔ یہ سن کر بھائی اندر کہتا ہے تو عثمان ہمارے جال میں نہیں پھنسا؟ ترگت بھی کہتا ہے ہاں۔ ایسے میں بھائی اندر تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے میں ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا بھائی اندر، ترگت بے کہتا ہے۔ پھر ترگت بے کے سپاہی بھائی اندر ان کے سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اب بھائی اندر کو کہتے ہیں تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ہمارے قیدی ہو۔ یہ سنتے ہی بھائی اندر میان میں سے تلوار نکال لیتا ہے اور ترگت بھی تلوار نکال لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ترگت بھائی اندر کی اچھی طرح خاطر تواضع کرتا ہے اور بھائی اندر کو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا دیتا ہے اور ترگت بے اپنی تلوار بھائی اندر کی گردن پر رکھ لیتا ہے تو بھائی اندر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بالا خاتون تم باہر کی جانب جاؤ جبکہ میں اندر کی طرف جاتی ہوں، اسمہان خاتون کہتی ہیں۔ بالا خاتون آگے بڑھتی ہیں تو ان کو منگول سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ ایسے میں شیر بھی میں ہوں اور بھیڑیا بھی میں ہوں، اور وہ تلوار نکال لیتا ہے۔ دوسری جانب منظر بدلتا ہے، نعیمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر کے باہر موجود ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص آدمی سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، جب ایلچی آئے گا تو ہم شہر جائیں گے۔ ایسے میں سپاہی کہتا ہے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، کمانڈر نعیمان۔ اسی دوران عثمان بے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتا ہے۔ عثمان بے کو زندہ دیکھ کر نعیمان کو بہت غصہ آتا ہے۔ عثمان بے اپنا گھوڑا نعیمان کے سامنے اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں نعیمان، نوکروں کے پیچھے کیوں چھپ گئے ہو؟ نعیمان کہتا ہے یہ سرزمین تمہارے پاس ہے، تم نے میرے نوکروں کو تباہ کر دیا، میرے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف غصہ، میں تمہاری جان اور تمہارا خون لے لوں گا۔ جس پر عثمان بے کہتا ہے میرے پاس ایمان ہے۔ نعیمان کہتا ہے کیا تمہاری قضا تمہیں مجھ سے بچا سکتی ہے؟ عثمان بے تمہاری قضا تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی اور میری قضا تمہارا اختتام ہوگا۔ اس پر نعیمان کہتا ہے
اب آخری بار خون کا فیصلہ ہوگا۔ کل غروب آفتاب کے وقت تم کراولا کھاؤ گے، صرف تم اور میں میدان میں اتریں گے، صرف ایک سر باہر آئے گا۔ عثمان کہتا ہے مجھے منظور ہے، جب میں تمہارا سر اتاروں گا تو تمہارے نوکر میری سرزمین سے دفع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے اپنے سرداران کو بتاؤ، جب میں تمہارا سر اپنی تلوار پر لہراؤں گا تو وہ میری بیعت کریں گے۔ عثمان کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا اور اس زمین میں تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی جمعرات کو نئی قسط کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر ساویلی ہنسنے لگ جاتا ہے تو بالا پوچھتی ہے سلطان علاء الدین کہاں ہیں؟ اگر انہیں نقصان پہنچایا؟ تو وزیر ساویلی کہتا ہے اس کو نقصان پہنچاؤں گا، میں اس کا سر کمانڈر نعمان کے سامنے پھینک دوں گا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں ہوگی، اور ہنسنے لگ جاتا ہے۔ بالا کہتی ہے جب شیر پر مشکل آتی ہے تو لومڑیاں بھی اپنے آپ کو بہادر سمجھتی ہیں، آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں کچل ڈالوں۔ سویلی کہتا ہے حالات بدل چکے ہیں۔ اسمعان سے کہتی ہے سویلی کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں، پھیل جائیں اور معلوم کریں کہ علاء الدین کہاں ہے۔ اسمعان کہتی ہے یہ خطرناک کام ہے بالا خاتون۔ تو بالا کہتی ہے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ساویلی کو روکنے کا اختیار صرف علاء الدین کو ہے۔ اسمعان کہتی ہے ٹھیک ہے، محتاط رہیں۔ تو بالا کہتی ہے اے واللہ، غزہ مبارک ہو۔ پھر اسمعان اندر کی جانب روانہ ہوتی ہے اور بالا باہر کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی بالا کچھ سپاہیوں کے ساتھ باہر جاتی ہے تو کچھ منگول سپاہی ان کا راستہ روک کر انہیں گھیر لیتے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں ساویلی سیڑھیوں سے اترتا ہے اور کہتا ہے بالا خاتون، کس کی نیت اور کس کی قسمت، میں تو والدہ سلطان کا منتظر تھا۔ جس پر بالا کہتی ہے پریشان نہ ہوں ساویلی، والدہ سلطان ہو یا میں، تمہاری جان لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ کونیا میں سلجوقی محل دکھایا جاتا ہے جہاں اسمعان خاتون اور بالا خاتون پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ اسمعان خاتون جلالی کو کہتی ہے جلالی اپنے سپاہی حویلی میں پھیلا دو، اور بالا سے کہتی ہے ہم اپنے بیٹے کو تلاش کر کے رہیں گے۔ پھر ترگت بھائی اپنی تلوار گھماتا ہے مگر بھائی اندر کو نہیں مارتا، اسے کہتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ترگت بھائی اندر کی گردن سے تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس بار تم وہی کرو گے جو تم پہلے کرتے آئے ہو، یعنی کہ اس بار تم نعمان کو دھوکہ دو گے اور اس مہر کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرو گے۔ پھر ترگت کوتان کو کہتا ہے کہ اسے گھوڑا گاڑی کے ساتھ باندھ دو۔ کوتان اس کو اور اس کے سپاہیوں کو گھوڑا گاڑی سے باندھ دیتا ہے۔